نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں میرے تو پہلے ماشاءاللہ غلام مصطفیٰ رضوی صاحب بڑی خوبصورت منقبت جیڑی ہے وہ پیش فرما رہے سن. اتنے کوئی لچھے دار تقریر دے خطابت دے جوہر وکھانا مقصود نہیں, سبق سنان واسطے حکم دی تمیل کر دیا ہویا حاضر ہویا. خالق کائنات نے قرآن مجید برہان رشید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اس آیہ مبارکہ دا شان نزول ذرا سماعت فرماؤ. کیڑا ویلا سی کی ہویا کنج ہویا معاملہ سارا علماء تشریف فرما نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ دا ایک وفد جڑا ہے نا ایک علاقے وال تبلیغ واسطے بھیجیا کہ جاؤ فلانے علاقے جا کے تبلیغ کرو, اللہ دی وحدانیت و الوہیت دا جا کے درس دیو اور میری نبوت و رسالت دا جا کے اوتھے اعلان کرو. او جماعت صحابہ دی اس علاقے وال گئی, پر میں صدقے جاؤں اس جماعت دا لیڈر, اس جماعت دا سربراہ, کیپٹن آف دی ٹیم, لیڈر آف دی ٹیم بنایا سیدنا صدیق اکبر نو. پتہ لگے اور سن لو اے جڑا مرکز اہل سنت ہے, اے جڑا آستان ہے میرے حضور امام المناظرین رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا فرمانے دی شان بڑا معروف جڑے اپنے شاگرداں نو اکثر آپ سناندے سن کہ جامعہ امینیہ رضویہ اے او ادارہ ہے, او مرکز ہے, رب کعبہ دی قسم ایتھے رافضیت و خارجیت و ناصبیت و تفضیلیت دا وجود ہی نہیں. اسی حضور دی آل دے بھی نوکر ہاں, حضور دے اصحاب دے بھی نوکر. سمجھ آئی جے اے جڑا مہربانی سعید اسد, سعید اسد, زندہ بندہ بولے, زندہ بندہ بولے, سعید اسد, سعید اسد, سعید اسد, سعید اسد, سعید اسد, سعید اسد. عزیزان گرامی اے ادارہ اے مرکز ہو ہے. اسی میرے علماء بیٹھے نے, پوچھو میرے قبلہ رضوی صاحب بیٹھے نے, میرے مسئلہ دا خوبصورت نام اکابر علماء خدا دی عزت دی قسم لوگوں میں اج آستانہ علی حضور امام المناظرین تے طالب علم ہاتھ بن کے گزارش کرنا چاہتا ہے اس ادارے نال منسلک ہو جاؤ, کیونکہ اے ادارہ اے مرکز ہو ہے جتے حضور دی آل دی محبت دے جام بھی ملن گے, حضور دی اصحاب دی محبت دے جام بھی ملن گے. سمجھ آئی جنا. اور آج اس دور دے اندر تو میرے تو بہتر پتہ ہے بڑے بڑے آستانے تے بڑے بڑے پیر تے بڑے بڑے ادارے کدے لگے گئے نے. کوئی حضور دی اصحاب دی انکار پہ کر دے, کوئی آدھا انکار پہ کر دے. اہل سنت و جماعت صحیح معنی دے اندر او یہ امام المناظرین دا سبق بھی یہ وے, درس بھی یہ وے کہ اسی حضور دی ہر نسبت دا حیا کرنے والے. تو عزیزان گرامی میں عرض پہ کر دسا اس جماعت کا لیڈر کیپٹن بنا کے بھیجیا حضرت سیدنا صدیق اکبر نو. حضرت سیدنا صدیق اکبر جا کے اللہ دی الوہیت و وحدانیت, حضور دی نبوت و رسالت جا کے پیغام دیتا. اس تو بعد سیدنا صدیق اکبر نے ان علاقے دے لوکاں نو قرآن پاک سورۃ حدید دی آیت مبارکہ تلاوت کر کے سنائی. فرمایا من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کیڑا وہی تواڈے وچوں جڑا اللہ نو قرض حسنا دے. مطلب یہ سی کہ اللہ دی راہ تے خرچ کرے, اللہ دی راہ تے اپنا مال خرچ کرے, ترغیب دی. جس وقت سیدنا صدیق اکبر نے اے فرمایا نا کہ من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کیڑا تواڈے وچوں جڑا اللہ نو قرض حسنا دے, اسے پنڈ دا ایک کو وڈا کچھ اپنے آپ چودھری کہنے والا فقاس نامی یہودی جڑن اگے آ گیا, سامنے آ گیا. انہیں آخیا جناب تسی کہڑے مسلک دی تبلیغ پہ کر دیو, کہڑے دین دی تبلیغ پہ کر دیو. ٹھیک ہے تسی اللہ دی الوہیت و وحدانیت دا جا کے اسے اعلان کرو, اپنے نبی دی نبوت و رسالت دا, تے آ جڑی اگلی گل پہ کر دیو کہ کہڑا تواڈے وچوں جڑا اللہ نو قرض حسنا دے. اگوں یہودی کی بولیا, انہیں آخیا جی اللہ دے نام تے قرض حسنا منگ دیو پے. اے دا مطلب ہے مڑ تہاڈا اللہ فقیر ہے تے اسی غنی ہاں. یہ اسی یہودی نے گل کی. انہیں آخیا جی رب دے نام تے قرض منگ دیو پے. یہ دا مطلب ہے تہاڈا رب غیرت مند ماما دے غیرت مند پترو اور اس مرکز غیرت ہونے والے ہو. اینی گل اس یہودی کی تھی نا, غیرت سیدنا صدیق اکبر جوش میں آ گئی. آپ نے رات کے تھپڑ مارا, سلیقہ اپنی بکواس بند کر لے, اس کو کہ جملہ نہ بولی تیری میں گردن اتار کے رکھ دیا گا. جس نے اس یہودی نو تھپڑ پیا نا, نبی دے غلاموں وہ یہودی بولیا. انہیں آخیا بھائی چنگے تسی دین دی تبلیغ کرنا آئے ہو, جیڑا تواڈے کو سوال کرے انہوں تسی چنڈا مار دے ہو. کرنا میں تیرے نبی نہ گل, توجہ ہے تواڈی؟ اینی گل انہیں کیتی نا, توجہ میرے والا, اینی گل انہیں کہا تیرے نبی نہ گل کرنا. وہ یہودی آ کے حضور دے کول آ کہندا جناب اے کیڑا تواڈے دین دی تبلیغ ہوندی پئی ہے کہ جیڑا تواڈی گل نہ مننے اگوں تھپڑ مار دیو. حضور نے فرمایا تو کیڑی گل کرنا پیا, اے تو کی گل کیتی ہے؟
انہیں آخیا جو بندہ تھوڑا گیا ہے ٹھیک ہے تبلیغ کرو, چنڈا مارنا کی تک بنتا ہے. فرمایا تو کیڑی گل کرنا, انہیں آخیا جی بلاؤ اس بندے نو. لو جی سیدنا صدیق اکبر نو حضور نے بلایا, فرمایا بلاؤ ابو بکر نو. ابو بکر پاک آئے, جی یا رسول اللہ. تو سبحان اللہ نہیں فرمایا, عرض کی تھی جی یا رسول اللہ میرے نبی پاک غلامو توجہ فرمانا. حضور نے فرمایا ابو بکر انہوں تھپڑ ماریا جی. عرض کی تھی جی آقا میں مارے. حضور حیران ہو گئے, فرمایا ابو بکر تھپڑ مارے انہوں. عرض کی تھی یا رسول اللہ مارے کیوں جی. عرض کی تھی آقا جی میں اللہ دی الوہیت و وحدانیت تہاڈی نبوت و رسالت جا کے اعلان کیتا ہے, اور اس تو بعد قرآن دی ایت سنائی. انہیں اگوں اے جملہ بولے کہ تہاڈا اللہ فقیر ہے تے اسی غنی ہاں. حضور میری غیرت نہیں گوارا کیتا. لو بھائی سنیو جس لے اینی گل ابو بکر پاک نے کیتی نا, حضور نے سیدھی ول ویکھ فرمایا تو یہ گل کیتی ہے کہ اللہ فقیر ہے تے اسی غنی ہاں. جس لیے حضور نے انہوں پوچھیا نا وہ صاف مکر گیا. انہیں آخیا جی میں آکھیا ہی نہیں, تہاڈا بندہ جھوٹ بولدا پیا, میں نہیں آکھیا, یہ غلط بیان نہیں کردا پیا. اوے چنگیاں ماواں دے چنگے پترو, جس وقت انہیں آخیا نا میں نہیں آکھیا یہ جھوٹ بولدا پیا, حرف آ گیا صدیق دی صداقت تے. نہیں جڑے نہیں بولے میں ان کی سمجھاؤں انہوں یار. حرف آ گیا صدیق دی صداقت تے. یاد رکھو صدیق وہ ہوندا ہے جدی زبان چوں سچ نکلے. او جڑا جھوٹا ہوے صدیق نہیں ہوندا, جڑا صدیق ہوے او جھوٹا نہیں ہوندا. او یہودیاں دا جی میں نہیں آکھیا اے بندہ جھوٹ بولدا پیا. حضرت سیدنا صدیق اکبر عرض کیتی یا سید یا رسول اللہ, حضور تسی دلاں دے پھیر جانن والے ہو. آقا جی میری کی ضرورت ہے میں غلط بیان نہیں کراں. آقا جی میں نے آکھیا ہے اے جھوٹ بولدا پیا. جس نے مکالمہ ہویا تکرار ہویا وہ آندہ میں نہیں آکھیا. ابو بکر پاک آندے نے یا رسول اللہ انہیں آکھیا ہے. نبی تو غلاموں ہلے گفتگو ہوتی ہے پئی. خالق کائنات نے فرمایا جبریل عرض کی تھی رب جلیل حکم ہوئے, فرمایا حرف پہ ہوندہ ہے صدیق کی صداقت ہے. جا قرآن میرے مصطفیٰ دی بارگاہ چلے جا کے میرے نبی نو میرا سنیرا دے. کملی والیا تیرا رب فرماندہ ہے لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ. سونا تیرے رب نے سنیا ہے, انہیں آکھیا ہے تیرا ابو بکر سچ بولدا ہے پیا. سونا حضور نے فرمایا رب العالمین نے فرمایا محبوب لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. محبوب تیرے رب نے سنیا, انہیں آکھیا ہے. او نبی دے غلامو جدو صدیق کی صداقت حرف آوے تے رب گواہی دے وے. جس صدیق دی صداقت دی گواہی میرا اللہ دے وے, میرے ورگا مولوی او صدیق دی شان کما حق ہو کے میں بیان کر سکتا ہے نا. اسی ہاں نوکر, مارو سر, اسی کی ہاں سارے بولو کی ہاں. تے ہن میں ایک شعر پڑھنا چاہنا تے پہلا پڑھنا ہے, جے تو تسی پڑھو گے تے پھر میں بھی پڑھ لاں گا, تے جے تسی ہمت ہار گئے تے پھر میں شعر نہیں پڑھنا. ذرا ڈلے دیو ذرا آواز باریک کر کے. میرے نبی دو غلام ذرا توجہ فرمائیو. میں عرض پیا کرنا اسیاں نوکر حضور دی آل صحابہ ازواج دے نوکر تے اے ہوئی اعلان کران گے, اے ہوئی منادی کران گے. حضرت سیدنا صدیق اکبر دے در دی غلامی کر دے ہویا ہر سنی ماں دا پتر اے ہوئی نعرہ مارے گا نبیوں کے بعد وہ, نبیوں کے بعد وہ سب سے بہتر رضی اللہ تعالی عنہ. نبیوں کے بعد وہ سب سے بہتر رضی اللہ. نہیں بھائی نہیں, ہر بندے نو میری دعوت نہیں, سارا شعر نہیں ہوندا تے نہیں پڑھو, صرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایدی میں تنو گزارش کراں گا. آج فیضان حضور امام المناظرین حاصل کر دیا ہویا. میں دعوت فکر دینا چاہنا, صرف سنی ماں دا پتر بولے گا نبیوں کے بعد وہ سب سے بہتر رضی اللہ تعالی عنہ. نبیوں کے بعد وہ سب سے بہتر رضی اللہ تعالی عنہ. ہلے مینوں بڑے منہ پہ نظر ہوندے نے, چپ کر کے بیٹھی ہوئے نے. میں کی سمجھا, میں تے آکھیا صدیق دا نوکر علی دے قدم چوم کے محبت نال بولے گا نبیوں کے بعد وہ سب سے بہتر رضی اللہ
تعالی عنہ بھئی مولانا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. اج مائک تے اعلان ہویا میرے قبلہ شاکر صاحب نے بڑی اعلیٰ ظرفی دا مظاہرہ کر کے چھوٹے طالب علم نو عزت دیتی ہے. انہاں آکھیا جی ہن تواڈے سامنے حضرت علامہ مولانا سید برہان حیدر خطاب کرنگے. پھر اعلان ہوے گا جی ہن تواڈے سامنے حضرت علامہ مولانا مفتی حامد صفرا صاحب بیان کرنگے. پھر اعلان ہوے گا او دنیا والیو ہن تواڈے سامنے حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ شاکر صاحب خطاب کریں گے. پھر اعلان ہوئے گا ہن تواڈے سامنے حضرت علامہ مولانا سعد حسین رضوی صاحب خطاب کریں گے. اے دنیا والیو کسے دا میں مولانا, کسے دے قبلہ مولانا, کسے دا شاکر صاحب مولانا, کسے دا رضوی صاحب مولانا. اے صدیق تیری شان تو صدقے جاواں صدیق ہوئے جدے بارے مولا مشکل کشا پہ فرما دے نے. او دنیا والیو میں علی اعلان کرنا وا مولانا صدیق اکبر رضی اللہ. اگر بازو وچ کسی بیماری دا کوئی اثر نہیں ہتھاں نو بلند کر کے صدیق دی صداقت دا اعلان کر لو مولانا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. میرا خیال ہے میں اپنی گل سمجھا نہیں سکیا. ہر بندہ نہ بولے, صرف اہل سنت و جماعت ساریاں دا سانجا نہیں. سنی ماں دا پتر بولے گا مولانا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. میں جو نہیں دیر تک اگے نہیں ٹرنا جنی دیر تک سارے نہ پڑھو گے. قبلہ تسی بھی ذرا میرے نال ساتھ دے دیو مولانا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مولانا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. اگے سن ذرا دیکھیے تو وہ غاری کا منظر کون ہے بیٹھا گود میں لے کر. سبحان اللہ. بس بات ختم, تقریر ختم, شعر ختم. دیکھیے تو وہ غاری کا منظر کون ہے بیٹھا گود میں لے کر. دیکھیے تو وہ غاری کا منظر کون ہے بیٹھا گود میں لے کر. دیکھیے تو وہ غاری کا منظر کون ہے بیٹھا گود میں لے کر. کون ہے بیٹھا گود میں لے کر. توجہ میرے وال. سرور عالم سرور عالم کا سر انور رضی اللہ تعالی عنہ. ہن میں تھوڑی آواز سننا چاہنا. سرور عالم کا سر انور نہیں یہ تو بیبیاں دی آواز ہے. سرور عالم کا سر انور. تسی بھی ویکھو تے میں بھی وینا کتا نام مراد ہے, کتا بد نصیب ہے ہلے بھی ابو بکر دے نام تے نہیں پیا بولدا. سرور عالم کا سر انور. جیو بھئی جیو نبی دو غلام. سرور عالم کا سر انور رضی اللہ تعالی عنہ. کون صدیق اکبر؟ یار کے نام پہ مرنے والا
سب کچھ صدقہ کرنے والا. سبحان اللہ. یار کے نام وہ یار کے نام پہ مرنے والا سب کچھ صدقہ کرنے والا. یار کے نام پہ مرنے والا سب کچھ صدقہ کرنے والا. یار کے نام پہ مرنے والا اس سب کچھ صدقہ کرنے والا. سب کچھ صدقہ کرنے والا. منزل عشق کو منزل عشق کو صدق کا رہبر رضی اللہ تعالی عنہ. منزل عشق کو صدق کا رہبر رضی اللہ تعالی عنہ. آخری دفعہ ہاتھوں بلند کر کے بولو مولانا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. مولانا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. نبیوں کے بعد وہ نبیوں کے بعد وہ سب سے بہتر رضی اللہ